ہر وہ کام کرتے تھے جو دین ابراہیم کے مخالف ہو۔ اب آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے سامنے یہ دعوت رکھی، کیونکہ وہ عربی جانتے تھے، جب کلمہ ان کے سامنے رکھا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو سیکھ پا گئے۔ اور وہ زبانیں جو تھوڑی دیر پہلے کہتی تھی کہ ہم آپ کے اوپر آپ کی بات کو مانیں گے اس لیے کہ آپ صادق اور امین ہیں، سچے اور ایماندار ہیں، وہ زبانیں زہر اگلنے لگیں۔ کیوں کہ وہ لا الہ الا اللہ کو جانتے تھے کہ یہ جتنے بھی معبود ہیں، معبودان باطل ہیں، ان کا رد کیا جائے گا، ان کا انکار کیا جائے گا، تب ایک معبود کو مانا جائے گا، وہ ہے اللہ۔ آج دیکھیے یہ قوم گمراہی کی گھاٹیوں میں اتر چکی ہے۔ انہوں نے مردوں کو داتا، دستگیر، مشکل کشا، غوث، غوث العظم اور فریاد رس، بیڑے تارنے والا، دینے والا اور پتہ نہیں کس کس القابات سے انہوں نے ان کو نواز دی ہے، مردوں کو، ان مردوں کو کہ جن کو شعور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں کہہ رہا ہے کہ اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو ایسوں کو پکارے جو ان کی پکار قیامت تک نہ سن سکیں اور ان کو ان کے پکارنے کی خبر بھی نہ ہو، اور ایک روز مقرر کو ہم ان کو بھی بلائیں گے، جمع کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر ہمیں پکارا کرو، تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ تو دیکھیے میرے بھائیوں، آج گمراہی کے اندر یہ امت اتنی اتر گئی ہے، ذلت اور رسوائی اس کے ساتھ پوری دنیا میں چمٹا دی گئی ہے، لیکن اس کو ہوش نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر بیان کیا ہے، لعنت ہے ان عورتوں پہ جو قبروں پہ جاتی ہیں، لعنت یہود و نصارہ پر بھیجی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنہوں نے اپنے انبیاء، اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ آج یہ نام نہاد امت سارے وہ کام کر رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف، اور کہتے ہیں ان کو کچھ نہ کہو، ان کو کچھ نہ کہو، انتظار کرو اللہ کے عذاب کا، ادھر مرو گے، ادھر گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے، اس لیے کہ وہ زبان جو اللہ کی توحید کے اندر تر ہو اور اللہ کی طرف بلا رہا ہو، اور تمہارے معبود، تمہارے الہ کی شناخت کرا رہا ہو کہ تمہارا معبود اور الہ اس کائنات کا ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، آحد ہے، اس کو روکا جائے، پھر ایسوں کو لوہوں کی زنجیروں میں جکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آپ دیکھیے مردوں کی داتائی اور مشکل کشائی کے گیت گائے جا رہے ہیں، ان کو نہیں روکا جا رہا، قبروں پہ سجدے ہو رہے ہیں، پیروں کو، زندہ مردہ پیروں کو سجدے کیے جا رہے ہیں، غیر اللہ کی نظر و نیاز دی جا رہی ہے، ان کے نام کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو چھوڑ کر صوفیوں کے دین کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، ان کے دین کو پھیلایا جا رہا ہے۔ تو انتظار کرو اللہ کے اس عذاب کا جو تم پر برسنے والا ہے، ادھر مرو گے، ادھر مرتے جا رہے ہیں تمہارے لوگ اور آگ میں اترتے جا رہے ہیں۔ اللہ نے کسی سے عہد نہیں لیا، ورنہ لکھ کر دیا ہوا کہ تم کفر و شرک کرو اور تمہیں جنت کے اندر جنت کا پروانہ مل جائے گا، سرٹیفکیٹ مل جائے گا، ہرگز نہیں۔ مشرک کا جنت میں جانا ایسا ہے جیسے اونٹ کا سوئی کے ناکے سے نکل جانا، نہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نکلے گا اور نہ مشرک جہنم سے نکلے گا۔ اور دیکھیے کہتے ہیں ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم کیسے جہنم میں جائیں گے؟ کون سا کلمہ پڑھتے ہو؟ کلمہ پڑھنے کے بعد تم نے مردوں کے آگے تم اپنی بپتائیں بیان کرتے ہو، تمہاری گردنیں جھکتی ہیں، تعویذ پہ تمہارا ایمان ہے، کالی ہانڈی جوتی پر تمہارا ایمان ہے، نہیں ہے تو اللہ پر، اللہ کو مانتے ہو لیکن اللہ کی نہیں مانتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانتے ہو لیکن ان کی بات نہیں مانتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قبروں کو پکا نہ بنانا، اس پہ گلہ نہ رکھنا، اس کی کمائی نہ کھانا۔ یہ قوم سارے وہ کام کر رہی ہے، نافرمان قوم سارے وہ کام کر رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور کہتے ہیں کہ ہم عاشقان رسول ہیں۔ پھر بتائیے ان کا کیا انجام ہونے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ قول و فعل کے تضاد سے اپنی پناہ میں رکھے، زندہ رکھے تو دین اسلام پر، موت آئے تو شرک سے پاک ایمان پر، اس ایمان پر جس کی دعوت مکے کے اندر اٹھی تھی اور صحابہ نے اس پر عمل کر کے دکھایا تھا، کیونکہ اس ایمان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں گارنٹی بنایا ہے کہ ایمان لانا ہے تو ان جیسا لے کر آؤ، صحابہ جیسا ایمان لے کر آؤ، اس ایمان کی قدر و قیمت ہے اللہ کی یہاں۔ باقی یہ جو ایمان ہے کہ اللہ پر بھی ایمان ہے، قبروں پر بھی ایمان ہے، اللہ پر بھی ایمان ہے، گھوڑے پر بھی ایمان ہے، اللہ پر بھی ایمان ہے، جھنڈے پر بھی ایمان ہے، اللہ پر بھی ایمان ہے، اونچی قبر پر بھی ایمان ہے، اللہ پر بھی ایمان ہے،
تعویذ پر بھی ایمان ہے، ایسا ایمان جو ہے اس کو رد کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ اللہ پر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن ہیں مشرک، کیونکہ شرک کرتے ہیں یہ۔ تو اللہ تعالیٰ شرک سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اے اللہ تو گواہ رہی ہو، ہم کفر و شرک سے بیزار ہیں، ہم تیری پناہ پکڑتے ہیں۔ قول و فعل کے تضاد سے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ دیکھیے میرا صاحب، یہ منکرین تکفیر ہے، اور آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال ان منکرین تکفیر سے میرے خیال میں 1.5-2 مہینے گروپ میں باتیں ہوئی تھی، 1000 دلائل ان کو دیے تھے، لیکن آخر میں آ کے یہی کہتے تھے کہ کوئی دلیل نہیں آپ نے دی ہے، کوئی دلیل نہیں صاف۔ اور ان لوگوں کو ہم نے ڈیٹھ مشرک کا لقب دیا تھا کہ واقعی بہت ہی ڈیٹھ مشرک ہے، اور ان کے اوپر وہ بات بالکل پوری طرح فٹ آتی ہے جو ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ مولویوں کو کہا کرتے تھے کہ اصل میں مولوی ہے، مولوی نہیں مانتا ہے۔ اور ایک مولوی نے شرط لگائی کہ اونٹ کی دم نہیں ہوتی ہے، اور بیوی نے کہا کہ تم شرط ہار جاؤ گے بیوقوف۔ تو اس نے کہا تو نادان ہے عورت، میں مولوی ہوں، میں کیسے شرط ہاروں گا، میں مانوں گا ہی نہیں۔ پھر بیوی نے کہا کہ اگر انہوں نے اونٹ کی دم تمہارے ہاتھ میں پکڑا دی تو پھر کیا کرو گے بڑی محفل کے اندر؟ تو مولوی کہنے لگا کہ میں اونٹ کی دم لہرا لہرا کے کہوں گا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ تو بالکل یہی معاملہ ہے، کتنے دلائل کے ساتھ ان کے ساتھ بات کی ہے، کتنی قرآنی آیات ان کے سامنے رکھی ہیں، ہر اینگل سے سمجھایا ہے، پھر بھی آخر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آخر میں پھر کہوں گا کہ میرا سب مسلمانوں کے لیے اچھا گمان ہے، اللہ سب کو معاف کر کے جنت میں اکٹھا کرے، جنت میں اکٹھا کرے۔ یعنی ان 11ویں کرنے والوں کو، یا علی مدد کرنے والوں کہنے والوں کو، یا رسول مدد کہنے والوں کو، عرس اور میلے کرنے والے، ناک رگڑنے والے، ماتھے رگڑنے والے، نبیوں اور ولیوں کو سجدے ثابت کرنے والے، ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں اکٹھا کرے گا۔ جنت ایسے گندے لوگوں کے لیے اللہ نے بنائی ہے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام قرار دے دیا ہے، اللہ یہ کہ توبہ کریں۔ جب تک توبہ نہیں کریں گے تو توبہ نہیں کر رہے ہیں، یہ خود ہی توبہ کر رہا ہے، یہ پھر اسی چیز کو سامنے لا رہا ہے، اسی چیز شرک کر کے پھر امید رکھ رہا ہے، اور کہتا ہے کہ میں اللہ ہی سے امید رکھتا ہوں وہ اپنے اس گناہگار بندے کی دعا قبول کرے گا، وہ گناہگار کی قبول کرے گا، مشرک کی نہیں کرے گا۔ آپ تو شرک کر رہے ہیں، آپ تو شرک کو پروموٹ کر رہے ہیں، آپ تو شرک کو جواز بخش رہے ہیں۔ آپ شرک کرنے والوں کے لیے کہتے ہیں ان کو کچھ نہ کہو، تو ایسے شرک کرنے والوں کو اللہ نے جو کہہ دیا ہے کہ میں نہیں معاف کروں گا، تو پھر اندازہ لگائیے واقعی، یعنی وہ جو سورہ البقرہ کے شروع میں بھی ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کے لیے بالکل برابری کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اور سورہ یاسین کے شروع میں بھی ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا ہے کہ ان کے یعنی تھوڑیوں تک یہ کہ ان کے وہ توق پڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے اب ان کو کچھ بھی نہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے، دلائل ان کو سمجھ نہیں آ رہے ہیں، جو مرضی کرو ان کے اوپر ذرا برابر کسی بات کا اثر نہیں ہو رہا ہے۔ پھر آگے کہہ رہا ہے کہ میرا یہ ایمان ہے جس نے تمام علماء کی بات دلیل کے ساتھ لی وہ کامیاب ہو گیا۔ تمام علماء کی بات مان رہا ہے دلیل کے ساتھ، کون سی انہوں نے دلیل دی ہے؟ بغیر تو شرک کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ بتائیے کیا دلیل ہے ان کی؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو مدد کے لیے پکارنا، یہ اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ بتائیے، محمود الحسن صاحب یہ کہہ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے بندوں کو جو عبادت ہوتی ہے یہ اللہ ہی کی عبادت ہوتی ہے۔ اشرف علی تھانوی صاحب کہیں اللہ کے بندوں کو نبی کا بندہ کہا جا سکتا ہے۔ بتائیے کون کون سا شرک ہے جنہوں نے نہیں کیا ہے؟ محمد حنیف صاحب کہہ رہے ہیں یوسف علیہ السلام کو سجدہ اللہ ہی کو سجدہ ہے، یہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ کا حکم تھا، اور اللہ بہت زیادہ خوش ہوا اس سے، اللہ کی رضا ہے اس کے اندر۔ یعنی بندوں کو جب سجدہ کرو، بندے کو سجدہ کیا گیا ان کے مشرکانہ عقیدے کے مطابق، اللہ بہت خوش ہوا۔ اور ظالمو، اللہ دشمن شرک کا، تمام انبیاء نے اللہ کو سجدے کیے تھے، اللہ کو رکوع کیے، یہی دعوت دی تھی۔ اب جب ان کا سارا کفر و شرک بیان کر کے ان کو مشرک قرار دیا جاتا ہے، ان کو طاغوت قرار دیا جاتا ہے، تو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چاہے پوری دنیا نے ان کے کفر و شرک کو مانا ہو اسی طریقے سے مشرک بن کے، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس سے ڈیٹ ہو، ایسے غلیظ مشرک ہیں یہ معاملہ ہے ان کا۔ اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دے ان کو،
لیکن اس بندے نے حد کر دی ہے، یقین کیجئے۔ اور ایسے بندوں کا جب کردار سامنے آتا ہے پھر محسوس ہوتا ہے کہ واقعی میرے مالک تو حکیم رب ہے، تو نے یہ جو جہنم ایسی سخت اور خوفناک جہنم ایسے مشرکوں اور غلیظ مشرکوں کے لیے اور ڈھیٹ مشرکوں کے لیے بنائی ہے، جن کے دلوں میں اللہ کا ذرا بھی وقار نہ ہو، اللہ کی عزت نہ ہو، اللہ کی بات کے مقابلے میں ان لوگوں نے کہتے رہے، اللہ کی بات کو رد کر کر کے اپنے علماء کی بات کو پیش کرتے ہیں، اور پھر یہ اپنے علماء کی سائڈ لیتا ہے، اور ساتھ پھر یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے امید ہے مجھے اللہ تعالیٰ سے۔ کافر مشرک ناامید ہو جائیں گے، پکار پکار کے تھک جائیں گے، اور وہاں بھی قسمیں کھا کے کہیں گے یا اللہ تیری قسم ہم مشرک نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو جہنم کی آگ کے اندر دھکیل دیا جائے گا، اس گندگی کے پلندے کو، اور یہ اسی لائق ہے اس کچرے کو وہاں ہی ڈالا جائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے۔